بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو۔ زن محترم، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی امامت کے نام پر اپنے امام کے نام کی کچھ خدمت کر سکیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے متصل رہنے کے صدقے میں جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے اس کا کچھ اظہار دنیا کے سامنے کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مناسبتیں جو یہاں پہ جمع ہوئی ہیں، وقت کے امام کی ولادت باسعادت کا جشن بھی ہے، ایک نئی آبادی کی تعمیراتی کام کا افتتاح بھی ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی مزید سپورٹ، آپ کے مزید کام کرنے کے لیے آپ سے ایک درخواست بھی ہے۔ جیسے کہ برادران نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مارچ میں ہم نے ایک جلسہ کیا تھا بجانی ہال میں، اور وہاں کچھ وعدہ کیا تھا کچھ مشکلات کے پیش نظر۔ پچھلے سال ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کے اندر کچھ مشکلات پیش آئی تھیں، ہمارے کافی دوستوں نے کچھ ہماری نام کی وجہ سے پروجیکٹ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بکنگز کروائی تھیں جس میں مشکلات ہوئیں، اور ہم اس بات پہ بہت پریشان تھے کہ مومنین کا پیسہ کہیں پہ رکا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ بحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے یہ موقع فراہم ہوا اور المنتظر گارڈن پروجیکٹ کے طور پر ہمارے سامنے آیا۔ مارچ میں ہم نے اس کا افتتاح کیا، آپ سے کچھ وعدے کیے تھے، اور ان وعدوں پر ہر 6 مہینے کے وقفے کے ساتھ عمل کر کے اظہار کرتے رہیں گے کہ ہم جو وعدے کر رہے ہیں وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں یا وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ مارچ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دسمبر کے مہینے میں ایک پروگرام کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ نہیں، دسمبر کا مہینہ کافی دور ہو جائے گا، شاید دوست احباب متردد رہ جائیں کہ پتہ نہیں کام ہوا نہیں ہوا۔ اس خاطر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، شعبان کا مہینہ ہے اور ہمارے پروجیکٹ کا نام کے امام کے نام پر ہے، ہم ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پروجیکٹ کے مقام کے اوپر ایک پروگرام کریں تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان بھی ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم کس جگہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اپنے امام کے حضور اظہار وفا کے لیے، تجدید عہد کے لیے اور ان کے نام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو خود بھی کائنات ہے، جو محور کائنات ہے، اس کے صدقے میں پوری کائنات کو فیض و کرم، لطف و کرم ملتا ہے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ زن محترم، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، ظاہر ہمارا جو پروگرام ہے وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، آپ وہاں تک تشریف لائے ہیں اور اس دوران میں ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو جلد از جلد اختتام پذیر کریں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ان نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم نے اپنے کام کو کرنا ہے، اور یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ بھی نقطہ عرض کروں۔ جیسے کہ برادر نے بھی فرمایا کہ یہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس حل یہی ہے۔ ایک اور شہید ہم نے راستے میں دیکھ لیا ہے، ایک اور جنازہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے بہت اس بات کے اوپر سوچا کہ ہماری مشکل کا حل کیا ہے، ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کیسے کرنا ہوگا، ہمیں اپنی مشکلات کو کیسے حل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں جس نظریے کے معتقد ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کیا انجام دینا ہوگا۔ تو پہلے ہم نے سوچا کہ ہم اسکولز بنائیں، ہاسپٹلز بنائیں، یتیم خانہ بھی ہوا، مدرسہ بھی ہو گیا، تمام چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ان سے ہم اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اسکول کھول لیتے ہیں جس کے اندر مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین 850 بچے ہیں اس وقت، لیکن وہ بچے جب گھروں کو واپس جاتے ہیں تو اپنے محلوں کے اندر ہوتے ہیں،
اب وہاں ہم تربیت نہیں کر سکتے. ہم ایک ہاسپٹل کھول لیتے ہیں جہاں پر کوئی مریض ہوگا تو آ جائے گا، لیکن جب وہ اپنے گھروں کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے بہت بڑی ایک کمی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس تفریح نہیں ہے، ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں، ہمارے پاس بچوں کی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے. اور کراچی کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ کہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر 5-6 ایکڑ جگہ حاصل کر سکیں جہاں پر بچوں کے لیے کوئی اچھی تفریح بنا سکیں. ان تمام چیزوں کے اوپر سوچتے ہوئے پھر سیکیورٹی کے ایشوز تھے، ان سب کو سوچتے ہوئے جو آخری بات ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہمیں وہ کرنا پڑے گا جس کے لیے سب لوگ ڈراتے ہیں کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنا. سب لوگوں نے بہت ڈرایا کہ یہ کام ہرگز مت کرنا، چونکہ باقی میں تو شاید کامیابی ہو جائے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی. اور میرا ذہن ہمیشہ یہ کہتا تھا وہ یہ کہ اگر لوگ دنیا کی خاطر، اپنی ہوا و ہوس کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، میں اپنے امام کی خدمت کے نام پر کیوں نہیں کر سکتا یہ کام؟ لوگ دنیا کی خاطر کر رہے ہیں تو ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے تو اس میں ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ پوری دنیا امام کے نام کی معتقد ہو کر امن کی جگہ بن جائے گی. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں 200 ایکڑ 100 ایکڑ 500 ایکڑ کی ایک جگہ لے کے امام کو دکھاؤں کہ امام میں نے آپ کی تشریف آوری کے لیے تیاری شروع کر دی ہے؟ جو آپ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے نوکر 1-1 انچ زمین کے اوپر دینا شروع کر رہے ہیں. وہ عدل و انصاف دینا چاہتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے کہ 200 ایکڑ کے اوپر عدل و انصاف کا نظام رائج کر دیں؟ یہ تو کر سکتے ہیں. تو جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہ کریں؟ اس خاطر ہماری سمجھ میں آئے کہ ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. اور ہمارا آئیڈیل 2 آبادیاں بسانا نہیں ہے. ایک مہدیہ سٹی ہوئی الحمدللہ رب العالمین. ہم نے مارچ میں وعدہ کیا تھا کہ ہم دسمبر میں وہاں پر ایک پروجیکٹ کر کے دکھائیں گے، کام کر کے دکھائیں گے. مسجد کا افتتاح ہونا چاہیے، مسجد کی تعمیراتی کام کا افتتاح ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین ان چند مہینوں کے اندر دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے جو یہاں موجود ہیں، اور شاید ان کا نام بھی نہیں لیا گیا اور شاید میں نام نہ بھی لوں ابھی کسی بھی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت مہدیہ سٹی میں پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے. اور جو کوئی مجھ سے کہنا چاہے کہ میں گھر بسانا چاہتا ہوں اپنا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر اندر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں تو میں زمین دینے کو تیار ہو جاؤں گا کہ ہاں بساؤ. مجھے زندگی بھر کے لیے کام نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کام بہت تیزی سے کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے. جس زمین کو وہ پیسہ دے رہے ہیں وہ زمین ان کو ملے. جو آبادی ہم اہل بیت کے نام پر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آبادی ہمیں نظر آئے، اور یہاں نہ رکیں، پورے پاکستان میں آبادیاں بسیں. سندھ آئیڈیل زمین ہے اس کام کے لیے. سندھ حیدر کی زمین ہے. مجھے یقین ہے، شاید کسی کو یقین نہ ہو، مجھے یقین ہے سندھ حیدر کی زمین ہے. پوری اب تک جتنا میں نے دنیا دیکھی ہے، کسی ایک زمین پر امیر المومنین کا نام اتنا نہیں لیا جاتا جتنے سندھ کی زمین کے اوپر لیا جاتا ہے. ہمیں فخر ہے اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین. میرا آئیڈیل یہ ہے کہ کراچی سے لے کر پارا چنار تک اور بالاخص سندھ کی سرزمین کے اوپر جگہ جگہ المنتظر اور مہدیہ سٹی اور اس ٹائپ کے ناموں کی آبادیاں، شیعہ آبادیاں بسنی چاہیے. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب ہم شیعہ کے اوپر بھی محدود نہیں رہیں گے. ہم کہیں گے کہ جو کوئی علم عباس کا ماننے والا ہے اس آبادی کے اندر داخل ہو جائے. یہ پناہ گاہ ہے، یہ ملجا ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے. یہاں پر ہم فکر، نظر اور عقیدے میں صرف ایک بات کے معتقد ہیں، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے. بالکل وہی فکر جو عزائے سید الشہداء کے اندر فکر ہے. جو غم حسین دل میں رکھتا ہے وہ فرش عزا پہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے. لہذا یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے. یہاں ہم ہر اس شخص کو بسم اللہ کہیں گے، قبول کریں گے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہو، ماننے والا ہو، ان کا احترام کرتا ہو. اور بحمدللہ رب العالمین ہم نے آج پہلا قدم یہاں پر اٹھا لیا الحمدللہ رب العالمین. میرا بہت دل چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں زمینیں گواہی دیتی ہیں، زمین گواہی دیتی ہے، مٹی گواہی دیتی ہے. قیامت کے دن خدا متعال کی کہ نظام کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح ہمارے لیے گواہی دیں گے اور یہ زمین گواہی دے گی. آج ہم نے اس زمین کے اوپر پہلا کام شروع کر دیا ہے. معمولاً دوستوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 30 سال کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہاں پر. میں وہ خواب نہیں دکھاؤں گا آپ کو. اچھا خواب دیکھنا بہت اچھی چیز ہے، دوسروں کو بتانا شاید اتنا اچھا نہیں ہے، لہذا میں نہیں بتاؤں گا. اور ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے، اگر آپ کا کام اچھا ہو گیا تو آپ بہت اچھے لیڈر ہیں، اور اگر آپ کا کام مشکل میں پھنس گیا تو آپ شیخ چلی ہیں. یہ ہماری قوم کے ساتھ مشکل ہے.
اگر ابھی یہ کام چل گیا تو میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اچھا لیڈر ہوں، اور اگر یہ نہیں چلا تو پھر مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، شرمندگی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، فتح میں ساتھ دیتے ہیں لوگ. مجھے اس بات کا اندازہ ہے. میں شرمندگی کی سزا لینے کو تیار ہوں اس کام کے اچھے نتائج کی خاطر. میں سارے رسک لوں گا، اور ان تمام رسک کو لیتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کا عزم کیا ہے. پروردگار عالم نے چاہا اگر میں زندہ رہا آپ کو زمین ملے گی، آپ کو آبادی ملے گی بحمد اللہ رب العالمین. صلی علی محمد. کہتے ہیں زمین گواہی دیتی ہے. آپ نے یہاں پر مولانا امیر المومنین کا نام بلند کیا. میں چاہوں گا ایسا بلند کریں کہ قیامت تک یہ زمین ہمارے لیے گواہی دے. یہاں پہ علی کے والے آئے ہیں، اور ایسا ہمارے نعروں کے ذریعے سے یہاں پر ہمارا قدم جمے کہ قیامت تک یہ المنتظر کے نام پر باقی رہے. چاہیے اپنے امام سے تجدید عہد کے لیے بھرپور آواز میں اپنی طاقت کے ساتھ، مجھے نہیں سنائیے گا یہ نعرے، آپ مجھے سنانے کی ظاہر نہیں لگائیں گے، یہ نعرے آپ لگائیے گا اپنے وقت کے امام کے حضور تجدید عہد کے لیے. اچھے نعرے کی کوالٹی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ کھلی جگہ ہے، کھلی جگہ میں ایکو لینا بہت مشکل ہے. ذرا رک جائے گا، ایک منٹ. کھلی جگہ میں ایکو لینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ نعرہ لگائیں اور نعرے کی آواز واپس بھی آ جائے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے اب یہ کام ہو جائے گا. کب ہوگا؟ جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ سب کو جب ہماری آواز آئے گی اور آپ سب مل کے نعرہ لگائیں گے تب یہ کام ہو جائے گا. بلند آواز میں نعرہ لگائے گا، نعرہ حیدری. دیکھا آپ نے آواز واپس آ رہی ہے. یہ اچھے نعرے کی نشانی ہے. خدا آپ کو صحت و سلامتی دے، خدا آپ کو تندرستی دے، اور اس سرزمین کے اوپر انشاءاللہ ہمیں پرچم اہل بیت کو بلند کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جگہ جگہ پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بلند کرنے کی طاقت نصیب کرے. ایک اور شہید ہمارے سامنے گیا ہے. میں دل سے نہیں نکل پا رہی یہ فکر کہ میں شہید کا جنازہ دیکھ کے آیا ہوں. میں ذہن سے نہیں نکل پا رہی. صاف بات یہ ہے، میرے ذہن کے اوپر بار بار اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ ہم ایک اور شہید کا جنازہ دیکھ کر آئیں. ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے ہم لوگ جب یہاں کچھ بولتے ہیں تو سب لوگ سنتے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، پھر کچھ ریکارڈ ہو کے کہیں اور جاتا ہے وہ بھی سنتے ہیں، پھر ہر کوئی سنتا ہے. تو ان سنانے والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ تم نے ایک شہید مارا تھا نا، ہم نے ایک آبادی اس کے بدلے میں بسائی ہے. ہم اس کے بدلے میں ایک آبادی بسائیں گے. تم جتنے ہمارے مارو گے ہم اتنے اور سر بلند رہیں گے. ان سب کو سنانے کے لیے نعرہ حیدری. یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے. ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح یہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ہمیں شہید کرتے ہیں. اور میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. مجھے عسکری رضا کے جنازے کا منظر یاد ہے. آپ کی قوم 1 جنوری کو جب گورنر ہاؤس کے سامنے جمع ہوئی تھی، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ساری رات شدید ترین سردی کے اندر ایک شہید کے جنازے کو لے کر آپ لوگ کھڑے رہے تھے. آپ نے طاقت کا اظہار کیا تھا، آپ نے جرأت کا اظہار کیا تھا. یہ لوگ کیا گن رہے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ گن رہے ہوتے ہیں ان کی قوم میں عزم باقی ہے یا نہیں ہے، ارادہ باقی ہے یا نہیں ہے. میں ان سے کہوں گا تم لوگ بیوقوف ہو، تم لوگ نادان ہو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ مرنا ہمارے لیے نیا ہے تو شہادت ہمارا ورثہ ہے. ہمیں شہادت کا کوئی غم نہیں، ہم شہید ہونے کو تیار ہیں. جس بچے نے ماں کی گود سے یا حسین سنا ہو وہ شہادت سے کیوں ڈرے گا؟ شہادت اس کی میراث ہے. وہ شہید ہونے والے کے بارے میں سوچتا ہے کہ شہید ایک لشکر میں ہے جس کا سردار حسین ہے. وہ کیوں شہادت سے بھاگے گا؟ ہم شہادت سے نہیں بھاگ سکیں گے، ہم شہادت کے ماننے والے ہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں اور اپنے مراسم کو اور اپنی شناخت کو دبا دیں، ہم کھل کے کام نہ کر سکیں. یہ دیکھو ہم نے کھل کے کر لیا، ہم کھل کے کریں گے. علناً کہہ رہے ہیں یہ المنتظر گارڈن ہے، نیوٹرل نیم بھی نہیں رکھیں گے. علناً کہہ رہے ہیں یہ مہدیہ سٹی ہے، یہ ہمارے امام کے نام پر ہے، کھل کر کہہ رہے ہیں. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کہا ایسا نام مت رکھو جس کے اندر امام کا نام آ رہا ہو. میں نے کہا اگر یہ نہیں رکھنا ہے تو مجھے آبادی نہیں بسانی ہے، مجھے ڈی ایچ اے نہیں کھولنا ہے، مجھے بحریہ ٹاؤن نہیں کھولنا ہے، مجھے اپنے امام کے نام پر خدمت کرنی ہے. تو ہم کھول کر اپنے مراسم کا اظہار کر رہے ہیں.
ہم کھل کر اپنا نام لیں گے. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ شہید کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیں شہادت سے ڈر نہیں ہے. یہ لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں. یعنی مثال کے طور پر ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, ان کے خواب میں یہ ہے کہ یہ ہمیں اتنا ڈرائیں کہ ہم حسینیت سے دستبردار ہو جائیں. آپ خود اپنے دل سے پوچھو, کیا امام حسین کے بعد زندگی چاہیے؟ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. مجھے زندگی امام حسین کے نام کے ساتھ چاہیے. بس یہ لوگ بیوقوف ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہمیں ہٹا سکیں گے. نہیں ہٹا سکیں گے. ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سید الشہداء کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے اور اپنے اجداد سے سیکھا ہے. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تم نے ہمارا بندہ شہید کر لیا, ٹھیک ہے ایک بندہ اور گیا ہمارا, اگر سمجھتے ہو کہ تم نے خوف بٹھایا تو اس منظر کو دیکھو, حسینیت حسینیت. یہ دیکھو کھلے چوراہے کے اوپر کھڑے, آؤ ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں. پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں, اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ ہم یزید کے مخالف ہیں, ہم یزیدیت کے مخالف ہیں. یزیدیت یزیدیت, یہ ہمارا عزم ہے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم نبی کو اپنا نبی سمجھتے ہیں, امیر المومنین کو اپنا وصی سمجھتے ہیں. 12 امام کے ماننے والے ہیں جو غیبت میں اس کے منتظر ہیں. حسینیت ہماری زندگی ہے اور شہادت ہمارا ہدف ہے. قرآن ہماری کتاب ہے, یہ ہمارا منشور ہے. ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس آبادی کو اسی منشور کے اوپر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہماری زندگی ہے. کوئی کہے گا آپ نے بہت خطرہ کیا, یہ کام کر لیا. تو خطروں میں ہی زندگی ہم نے گزاری ہے. کیا ہمارے اجداد نے خطروں میں زندگی نہیں گزاری ہے؟ ہم نے یہی زندگی گزاری ہے. اگر یہ چیلنج ہے, ہمیں یہ چیلنج قبول ہے, اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہیں. ہمیں یہ چیلنج قبول ہے. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اپنی مودت کے اظہار کے لیے, اپنی محبت کے اظہار کے لیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ ہیں. آپ جب امیر المومنین کا نام مکرر لیتے ہیں اس کا ایک علیحدہ لطف ہے. نعرہ حیدری, امیر المومنین کے نام میں ایک عجیب لطف ہے. تنہا میں بھی لطف ہے, مکرر میں ایک علیحدہ لطف ہے, دونوں میں لطف ہے. بہرحال خدا متعال آپ کو توفیقات دے. اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی بچہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں ثواب میں پیچھے رہ جاؤں, تو اس نے سہارا لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی شامل ہو جاؤں. ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا دینداری کے نام پر چلنے میں اور دنیا کی سہولتیں لینے میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر ہم دینداری کے نام پر چلیں تو کیا آبادی میں اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کریں گے؟ نہیں, آبادی کے اسٹینڈرڈز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. دین کا نام لے کر چلیں, روڈ خراب نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں, اگر کوئی دنیا کے کسی نام پر چلے اور کام کو خراب کرے شاید قبول ہو, لیکن اگر امام کا نام بیچ میں آ جائے, اب اسٹینڈرڈ مینٹین ہونا چاہیے. اب اسٹینڈرڈ مینٹین ہونا چاہیے. کیوں؟ کام وہ کرو جو امام کے شایع نشان ہونا چاہیے. امام تشریف لائیں, کل ان کے سامنے ہمیں ہدیے میں رکھنا ہے یہ سب کچھ کہ مولا آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. ہدیہ ایسا ہونا چاہیے جو قابل قدر ہونا چاہیے. سب اسٹینڈرڈ کام نہیں ہونا چاہیے, 2 نمبر کام نہیں ہونا چاہیے. آبادی اگر بننی ہے, آبادی کے تمام تر وسائل کا خیال ہونا چاہیے. یہاں پہ رہنے والا یہ سوچے کہ امام کے گھر میں آ جائے, یہ نہ سوچے کہ میں پریشانی میں آ گیا. اس کو امام کا گھر کا سا سکون ملنا چاہیے. تو آئیڈیل ہمارا یہ ہے کہ دنیا کی بہترین سہولتیں جو پاکستان جیسے ملک کے اندر ممکن ہیں وہ یہاں پہ فراہم ہونی چاہیے, مکمل دینداری کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے کمالات کو حاصل کر سکیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت اور محبت میں خدا کے دین پر عمل کرتے ہوئے جو کمالات آپ کو نصیب ہونے ہیں وہ کمالات آپ کو نصیب ہونے چاہیے. یہ ہمارا ٹوٹل ہدف ہے. اس ہدف کے اوپر مصر ہیں اور آپ کی استعید کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں گے. ایک آخری بات اور عرض کروں, میں نے آپ کا بہت وقت لیا, وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوست احباب, ابھی ذرا حساس مسئلہ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, شاید یہاں نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن بہرحال میرے ذہن میں آ رہا, میں کہہ دوں. بعض اوقات دوست احباب یہ کہتے ہیں آپ دین کا نام لے رہے ہیں, آپ قسطوں کے لینے میں سختی نہ کریں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ قسطیں پے نہیں کریں گے تو یہ کام چلنا کیسے ہے.
اگر مجھے صدقہ خیرات لے کر کوئی کام کرنا ہوتا تو میں ہاؤسنگ اسکیم کیوں کھولتا؟ کیا میں صدقہ خیرات لے کے آپ کے لیے یہاں پہ کام کروں؟ میں کیوں یہ کام کروں گا؟ کوئی آپ کے گھر کے لیے کیوں صدقہ دے؟ یہ کیا پاگل بنا ہے؟ اگر آپ کا گھر بننا ہے تو پیسے آپ نے دینے ہیں، آپ نے قسطیں دینی ہے. اگر آپ قسطیں نہیں دیں گے یہاں کام کیسے آگے بڑھے گا؟ لہذا عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اکاؤنٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے حساب دیکھیے، کتاب دیکھیے کہ بھائی یہاں پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی زمین ان کی زمین کا حق کتنا ہے، آپ اس کے پیپرز چیک کیجیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں بھی آپ کا دینی بھائی ہوں میں پیسے نہیں دوں گا، تو بھائی پیسے نہیں دو گے تو کام کیسے ہوگا پھر؟ یہاں پہ یہ کام ہونا اسی طرح ہے کہ آپ قسطیں دیتے رہیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا رہے گا، یہ کام کرتے رہیں گے. ہاں اگر آپ کا پیسہ آئے کسی غلط جگہ پہ لگ رہا ہو وہ آپ رپورٹ کریں کہ بھائی ہمارا پیسہ جو تھا وہ کہیں کسی غلط جگہ پہ لگ گیا ہے، اس کے ہم ضامن ہیں، اس کے ہم ضمانت دار ہیں. اسی لیے آپ کا پیسہ جب وہاں پر اس بندے خدا کے ہاتھ میں پھنس گیا تھا تو ہم نے ضمانت داری دکھائی اور اس پروجیکٹ کو شروع کیا، تو آپ کے پیسے کے ہم ضمانت دار ہیں. لیکن آپ نہیں دیں اور کام چلے، اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے اصلا. تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد دوست احباب بہت کہتے ہیں آپ پروجیکٹ کب کمپلیٹ کریں گے؟ تو میں دل میں سوچتا ہوں مجھے بتاؤ تم پیسے کب دو گے؟ پیسے دو گے تو کمپلیٹ ہوگا، اگر نہیں دو گے تو کہاں سے کمپلیٹ ہوگا؟ تو جو دوست احباب یہاں پر بک کیے بیٹھے ہیں اور قسطیں ادا نہیں کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان کا حق ضائع مت کریں، ان کے پیسے بھی پھنس جائیں گے. پھر آپ جو ادا نہیں کر رہے ہیں فوراً ادائیگی کریں تاکہ ہم معاملے کو لے کر آگے بڑھیں. ہاں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم امانت داری دکھائیں، جتنا آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی سہولت لا سکتے ہیں وہ سہولت لے کر آئیں. کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے دفتر پہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کسی کے ساتھ سختی مت کرو. کوئی کہتا ہے میں 1 مہینے نہیں دے سکتا، نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں، اگلے مہینے دے دیں. لیکن کوئی یہ کہ میں نہیں دوں گا اور ایسے ہی چلے گا، پھر نہیں چلے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا. اور پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہوا کہ پھر پلاٹ کینسل کرنا پڑے. سب سے تکلیف دہ چیز جو میرے لیے آتی ہے اس وقت آتی ہے جب کسی کی کینسلیشن لیٹر پہ سائن کرنا پڑے. وہ بہت تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے. یہ نہیں چاہتے، کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ کام آئے. لہذا آپ سے میری درخواست یہ ہے آپ اپنی قسطوں کو بر وقت دیجیے، منظم طریقے سے دیجیے تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام جلدی ہو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی بھر کے لیے بیٹھا رہے یہاں پر. یہ پروجیکٹ جتنی جلدی کمپلیش ہو، پورا ہو، یہ ہمارا ٹاسک ہے. جلدی کام ہوتا رہے، 2-3 سال 4 سال جتنا بھی جلدی ہمارے پاس پورا ہو سکتا ہے اس کو ہم پورا کریں، آپ کو ہینڈ اوور کریں. یہاں پہ آبادی کے لیے آئیں، ہم کسی اور آبادی کی طرف جائیں اور پورے پاکستان کے اوپر جو ہم کہہ چکے ہیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کام کو انجام دیں. کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم بلند و بالا دعوے نہ کریں، بہت پریکٹیکل باتیں کریں تاکہ آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں. اور انسان کو بڑے دعوے نہیں کرنا چاہیے، اس کو کام کر کے دکھا دینا چاہیے. یہ ہمارا کام کر کے دکھانے کا پہلا مرحلہ تھا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر چند مہینے کے اوپر یہاں پر کوئی پروگرام ہوتا رہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ کوئی چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو فرض کیجئے 1 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے، یہاں پہ کوئی پروگرام نہ ہو تو آپ فوراً آفس آئے گا، کہے گا کیوں نہیں پروگرام رکھا. آپ انہیں پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اگر 2 سال ہو گئے پروگرام نہیں رکھا اس کا مطلب تم کو کام نہیں کر رہے ہو وہاں پر، تبھی تو تم نے کوئی پروگرام نہیں رکھا ہے. آپ فوراً آ جائے گا ان کے پاس. اور یہ میں آپ کو اطمینان دلاؤں گا جب تک میں ہوں یہاں پر یہ ہونے نہیں دوں گا. آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے. آپ کا پیسہ 2-3 جگہ پہ لگنا چاہیے. نمبر 1 زمین کی ادائیگی کے اوپر لگنا چاہیے، آپ کا پیسہ ڈیولپمنٹ کے ورک کے اندر لگنا چاہیے، اور آپ کا کچھ پیسہ آفس اور مارکیٹنگ کے اوپر لگنا چاہیے. کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں، کچھ آفیسز ہوتے ہیں، ان 3 جگہوں کے اوپر آپ کا پیسہ لگنا چاہیے. اس سے زیادہ کہیں نہیں جانا چاہیے. اور اس کی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ میں ضمانت دوں گا کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے اور آپ کو آپ کا حق ملے. آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو زمین ملنی چاہیے. اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو پھر میں عرض کرتا ہوں بڑے دعوے کرنے سے انسان کو ڈرنا چاہیے، عمل میں کام کر کے دکھانا چاہیے. یہ ہمارا کام کرنے کا پہلا طریقہ کار تھا اور خدا آپ کو نصرت انشاءاللہ نصیب فرمائے. آپ سے ایک اور درخواست آخر میں ہے، اپنی دعاؤں میں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے دعا کر لیا کریں. آپ کی دعاؤں سے بہت ساری چیزیں حل ہوں گی. دعائیں بہت کارگر ہوتی ہیں، اس کو ہلکا مت سمجھیے گا. دعاؤں سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. ہمارے سامنے گزشتہ 5-6 مہینے کے اندر بہت ساری مشکلات آتی ہیں اور حل ہوتی ہیں، تو ہمیں بعض اوقات سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم نے حل نہیں کیے ہیں، یہ کسی کی دعاؤں سے حل ہوئی ہیں. تو آپ یہاں پہ 500-600 افراد تقریباً موجود ہیں.
اور آپ لوگ اگر دعا کرنے لگے اور کرتے رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی تو انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کے فرزند کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ حیدری! بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں گا، میں نعرے لگاؤں گا، آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے پوری قوت سے، جس طرح سے آغا صاحب کی خواہش ہے ایسی گونج یہاں آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔